بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ مسلمان ہو جانا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ایماندار ہونے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی معلومات ہیں، ان کا سیکھنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ اسلام کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، یعنی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم نہ سیکھیں اور جانے انجانے میں اگر ہم ان کا انکار کر دیں تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے رب تعالیٰ کو مانتے ہیں تو کس حیثیت سے مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں تو کس حیثیت سے مانتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا سارا سیشن ہے وہ بھی اسی بات کے متعلق ہے کہ ہم قرآن و سنت کے وہ احکامات سیکھیں کہ جن کو سیکھ کر ہم اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں۔ تو عقائد کے اندر جو سب سے پہلے جس بات کی گفتگو کی جاتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ پتہ ہونا یہ ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کس چیز کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ توحید کا مطلب دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں۔ اللہ کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے۔ تو یہ ایک بنیادی سی بات ہے عقیدہ توحید کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کا اقرار کرنا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ یعنی اللہ کی ذات و صفات کی بات کی جائے یا جس بھی انداز سے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک دو لفظ میں نے بولے ہیں، عقیدہ اور نظریہ۔ کیا یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ عقیدہ اور نظریہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، عقیدہ اور نظریہ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں ہے۔ جو نظریہ ہوتا ہے یہ بدلتا رہتا ہے، جبکہ عقیدہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نظریات جو ہوتے ہیں یہ تجربات کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، جبکہ جو دین ہے یہ تجربات کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دین جو ہے یہ وحی الہی کے نتیجے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے امت کو ملتا ہے۔ انسانی علم، مشاہدہ، مفروضہ، تجزیہ اور تجربے کے مراحل سے گزرنے کے بعد نظریہ یا قانون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو جیسے سائنس کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی ممکن نہ ہو، کیونکہ وہ نظریہ ہے۔ نظریات جو ہوتے ہیں چونکہ تجربات کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان میں وقت کے اعتبار سے، تجربات میں تبدیلی کے اعتبار سے وہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جبکہ جو عقیدہ ہوتا ہے یہ چونکہ وحی الہی سے تعلق رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے کا اس کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بنیادی سا فرق ہے کہ دوبارہ میں عرض کر دوں، عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جو تبدیل نہیں ہوتا، نظریہ وہ ہوتا ہے جو تبدیل ہو جاتا ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو اسلام کا، یہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کو ملا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. تجربات, انسانی نظریات جو ہوتے ہیں, یہ انسانی تجربات کی روشنی میں نتیجے میں مارز وجود میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں, نہ احکام میں, نہ اللہ کے ناموں میں. اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب یعنی اس کا وجود ہونا ضروری ہے, یعنی وہ خود سے ہے, وہ کسی اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. واجب الوجود کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور اللہ کا نہ ہونا یہ محال ہے, یعنی اللہ کا نہ ہونا یہ محال ہے. اور اللہ قدیم ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے. اور اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے ازلی. ازلی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, قدیم. ٹھیک ہے, یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی اللہ کی صفت ہے قدیم اور اللہ کی صفت ہے باقی. یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور باقی کوئی ابدی کہتے ہیں, یعنی کہتے ہیں ازلی ابدی. ازلی کا مطلب ہمیشہ سے ہے, ابدی کا مطلب یہ ہمیشہ رہے گا. اور اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سارا جہان اس کا محتاج ہے. تو اب یہ جو عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی ساتھ ساتھ کچھ ہمارے ہاں جو چیزیں آتی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر اور غلط رواج پا جاتی ہیں, ساتھ ساتھ میں ان کی نشاندہی بھی کرتا جاؤں گا. ہمارے ہاں بعض لوگ اشعار کے اندر اللہ تعالیٰ کو یوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی کی محتاجی ہے, اللہ کو کسی معاملے میں کسی کی ضرورت ہے. تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور پھر اللہ کی ذات کا ادراک, یعنی اللہ کی ذات کو پہچان لینا, حاصل کر لینا, یہ عقلاً محال ہے. یعنی عقلاً یہ ناممکن ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے, یہ بات یاد رکھیں, جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا, عقل اس کا احاطہ کرتی ہے, اور اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں, اللہ کے افعال کے ذریعے اجمالاً, سرسری جسے کہتے ہیں, اس کی صفات, پھر ان کی صفات کے ذریعے اس کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یعنی معرفت حاصل ہوتی ہے, لیکن بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہماری سمجھ میں سما جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں سے کچھ چیزوں کا مسلمانوں کے سامنے راز کھولتا ہے, جس کا مسلمان ادراک حاصل کرتے ہیں. اور جب یہ لفظ صوفیاء کی اصطلاحات میں یا عام کتب میں معرفت الہی کا بولا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی ذات کا کسی نے احاطہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بھی احاطہ اور مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اگلی بات, اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہوتی ہیں, صفات ہیں اللہ کی, وہ اللہ کی نہ عین ہیں نہ غیر ہیں. یہ سمجھیے گا, اللہ کی صفات نہ اس کی عین ہے نہ اس کی غیر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صفات کو ذات کہا جائے, سمجھے میری بات, یعنی یہ نہیں صفات کو اس ذات ہی کا نام دے دیا جائے. ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس کی یہ کہا جائے کہ اس سے جدا ہے, یعنی یہ کہا جائے کہ صفات اس سے جدا ہے, نہ یہ کہا جائے صفتیں ہی اللہ ہے. اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے. ایک پھول ہے نا, اس سے خوشبو آتی ہے, خوشبو اس کی صفت ہے. اب یہ جو صفت ہے اس پھول کی, اس خوشبو کو پھول نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, اس خوشبو کو پھول نہیں کہا جاتا, لیکن وہ خوشبو پھول سے جدا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی نہ تو اللہ کی صفات عین ہے نہ اللہ تعالیٰ کی وہ غیر ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ٹھیک ہے,
یہ بات یاد رکھیں. اور پھر ایک اور اہم عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی جو صفات ہوتی ہیں نہ اللہ کی مخلوق ہیں نہ اللہ کی قدرت کے نیچے آتی ہیں. یہ بات سمجھیں، اللہ کی صفات نہ مخلوق ہوتی ہیں نہ زیر قدرت آتی ہیں. اب جو مخلوق ہوتی ہے یہ کیوں ہے؟ جو مخلوق ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، مٹ جانے والی ہوتی ہے. اگر اللہ کی ذات کو، صفات کو مخلوق مانے تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ معاذ اللہ اللہ کی صفات مٹ سکتی ہیں، کیونکہ مخلوق کے بارے میں یہ ہے کہ مخلوق تو مٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب اللہ کی جو صفات ہیں اس کو مخلوق نہیں قرار دیا جا سکتا. اسی میں ایک بات ہے قرآن پاک. یہ بات کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بلکہ ہر صفت، یہ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ بادشاہ ان کو کوڑے مارا کرتا. ان کا جرم یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو اگر مخلوق مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ کبھی مٹ جائے گا، اور اللہ کا کلام کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے. اور پھر اور اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام کے بارے میں نے کہا کہ ایک تو مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ قدرت کے نیچے نہیں آتی. یہ بات بعض دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر شے پر قادر ہے. اب اس قدرت کو لے کر کچھ عقائد اور کچھ نظریات اور الٹے سیدھے لوگوں نے بنائے. اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے یہ بات کو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ زیر قدرت نہیں، قدرت کے تحت داخل نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی اگر ذات و صفات کو قدرت کے تحت مان لیا جائے تو پھر ایک خرابی لازم آتی ہے. وہ یہ لازم آتی ہے کہ جیسے ایک چیز ہے، اب جو زیر قدرت ہے وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ اس کا وجود ہو سکے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک اور چیز بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک بات ہے کہ جو چیز محال ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتی. ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق اس شے کے ساتھ ہے کہ جو ممکن ہے، اور ممکن اور محال ہونا یاد رکھیے یہ ہمارے اعتبار سے نہیں ہے. ممکن اور محال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، جو چیز محال ہے اللہ اسے پاک ہے. ٹھیک ہے، جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے. کس بات سے پاک ہے؟ کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ محال اللہ کی قدرت کے نیچے آ جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب وہ چیز مقدور ہوگی یعنی وہ تحت قدرت ہوگی تو وہ چیز موجود ہوگی، اور جو چیز موجود ہوگی وہ محال نہیں رہے گی. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ہم کہتے ہیں کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ دوسرا خدا بنانے پر قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا خدا ہو سکے گا، تو دوسرے خدا کا ہونا یہ محال نہیں رہے گا، اور اس کو محال نہ ماننا یہ وحدانیت کا انکار ہوگا. ٹھیک ہے، یوں ہی ایک اور بات کہ فنائے باری محال ہے، یعنی اپنے آپ کو ختم کر دینا. یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہی ختم کر سکتا ہے، معاذ اللہ، یہ محال ہے. اگر اس چیز کو اللہ کی قدرت مانے، ٹھیک ہے،
تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ممکن ہوگی. تو جس چیز کی فنا ممکن ہوگی وہ رب نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی محال چیز پر اللہ کی قدرت ماننا یہ اللہ کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذرا مشکل ہے، آپ اس کو دوبارہ سنیں گے تو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو چیز محال ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتی. اس کی مثال ایک اور ہے، وہ یہ ہے جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے، یہ تحت قدرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دیوبندیوں میں سے جنہوں نے یہ اس کو لے کر چلے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس کو اس آیت کے تحت استدلال کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے اور بھی بہت سے جوابات دیے ہیں. بنیادی جو خاکہ بنیادی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ چیزیں محال جو ہوتی ہے کہ تحت قدرت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس علی کل شیء قدیر کے تحت لے کے آئیں. جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال ہے. جب محال ہے تو اللہ اس پر قادر ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یعنی اور یاد رکھیے اس چیز کا تحت قدرت نہ ہونا، قدرت باری تعالیٰ کے نیچے نہ آنا، یہ اللہ کی معاذ اللہ شان میں کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی شان میں کمی نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کسی عیب کا، نقصان کا اللہ میں ہونا محال ہے، بلکہ وہ بات جس میں نہ کمال ہو، نہ نقصان ہو، نہ عیب ہو، سمپل ہو، اس کا بھی اللہ کے لیے ہونا محال ہے. اب جو چیز محال ہے وہ اللہ کی قدرت کے نیچے نہیں آئے گی. اس میں اللہ کی قدرت کا نقصان نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کے اندر اتنی ابلٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت ہو سکے. تو لہٰذا اس قدرت کو لے کر جو باتیں بنائی جاتی ہیں تو اس کے متعلق یہ جو میں نے بنیادی خاکہ، بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم بات کر رہے تھے کہ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح ارادہ، یہ اللہ کی صفات ذاتیاں ہیں. مگر یہ یاد رکھیں، کان سے، آنکھ سے، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے ہم ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جسم ہوتی ہیں. جسم و جسمانیت سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے، جسم و جسمانیت سے میرا رب پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا ان چیزوں پر منحصر نہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں پر منحصر نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے کلام کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کچھ بات عرض کر دی ہے کہ اس کا جو کلام ہے یہ آواز سے پاک ہے. جیسے میں بول رہا ہوں ایک آواز ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ آواز سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں اور مصاحف کے اندر لکھتے ہیں، یہ اسی کا کلام، یہ قدیم ہے اور بغیر آواز کے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن، میں کہہ رہا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں لکھ رہا ہوں، ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا یہ لکھنا، یہ آواز، ٹھیک ہے، یہ حادث ہے، یعنی فنا ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یاد رکھیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو کلام، یہ جو الفاظ جس کلام پر دلالت کرتے ہیں وہ کلام قدیم ہے. یہ قرآن جب کہا جاتا ہے قرآن قدیم ہے، اور اس میں لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں قرآن قدیم ہے
اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو اختلافات ہیں آپ کے سامنے میں ایک جو وضاحت رکھوں گا انشاءاللہ، بہت سی باتوں کا یہ نچوڑ ہے کہ کیا مطلب ہے، یہ اختلافات کیا ہیں۔ دیکھیں اصل یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے یہ جو ورقے ہیں، جن سیاہی کے ساتھ، جن چیزوں کے ساتھ یہ قرآن پاک لکھا گیا، یہ سارے حادث ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کے الحمدللہ رب العالمین کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ جس کلام پر دلالت کرتے ہیں وہ کلام قدیم ہے، یہ الفاظ حادث ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ حادث ہیں۔ یہ الفاظ جس کلام پر دلالت کرتے ہیں وہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے۔ اور پھر اس کے علم کے بارے میں کہ اللہ کا جو علم ہے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ احاطہ کرنا یعنی اس کو گھیر لینا، یہ جزیات ہوں کلیات ہوں، وہ چیزیں موجود ہوں یا معدوم ہوں، وہ چیزیں ممکنات ہوں یا محال ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء تو بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے جو خطرات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اب جزیات و کلیات کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے میرا ہاتھ ہے، میرے سامنے ایک مائک ہے، میرا کپڑا ہے، اب یہ کوئی بھی آئٹم ہے، اس کے آگے کتنے آئٹم ہیں، یہ کتنے ذرات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ہے کل جزیات کا علم۔ ایک موٹا علم ہے کہ یہ گلاس ہے، اب یہ گلاس کتنے ذروں سے مل کر بنا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، میرے رب کو یہ بھی علم ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کے اندر وہ کون سی چیزیں کتنی ہیں، کیسی ہیں، میرے رب تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی خبر ہے، یہ ہیں جزیات۔ وہ چیزیں جو ابھی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے، اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں یا جو چیزیں نہیں ہو سکتی، اب میرے رب تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور پھر میرے رب کا جو علم ہے یہ میرے ذاتی علم ہے، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، وہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور میرا رب ہر شے کا خالق ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز اس کی پیدا کرنے کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی شے اس کے پیدا کرنے کے بغیر نہیں، وہ ذات ہوں یا افعال ہوں، سب اسی کی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے میں ہوں نا، میرا وجود بھی اللہ کا پیدا کردہ، میں جو حرکتیں کر رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ میرا کیا ہے، افعال ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے افعال ہوتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ افعال کا خالق اللہ نہیں ہے، اللہ صرف بندے کی ذات کو پیدا کرتا ہے، بندہ جو کرتا ہے اس کا اللہ خالق نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یاد رکھیں، ہر بھلائی ہو برائی ہو، اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ موافق مقدر فرما دی، ٹھیک ہے۔ یہ بات تعلق رکھتی ہے تقدیر کے باب سے، اس کا کچھ تو انشاءاللہ تقدیر پر چونکہ ہم نے باقاعدہ طور پر گفتگو کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس میں تقدیر کے حوالے سے وہ جو اللہ تعالیٰ مقدر فرماتا ہے، فیصلے فرماتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کو ہم تقدیر کے باب میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل و صورت، جتنی بھی چیزیں جو حادث ہیں، جس نے فنا ہو جانا ہے، ان ساری چیزوں سے میرا رب پاک ہے۔ یہ اہم چیز ہے جس کی عام طور پہ غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی جہت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے اللہ اوپر ہے۔ لیکن اللہ کو اوپر ماننا گویا کہ اللہ کے لیے ایک جہت کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر کہنا کہ اللہ اوپر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ
کسی خاص جہت میں متعین کر دینا یہ کفر ہے، کیونکہ میرا رب جہت و مکان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے، یہ بیٹھے ہونے کا تعلق رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ اب لفظ استوا کے معنی بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بیٹھنے کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہم یوں ایسے نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے عرش پر استوا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یہ پتہ ہے استوا فرمایا، وہ کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت مکان کہ اللہ فلاں زمانے میں تھا فلاں زمانے میں نہیں ہے، یہ زمانے اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہم سے ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ زمان و مکان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، کسی کو اس پر قبضہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی باز کسی کام سے نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تھکنے والا ہے نہ اکتانے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کا پالنے والا ہے، اور ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر میرا رب ہم پر رحمان ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان حکمتوں کو کما حق جاننا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی حکمت سمجھ میں آ بھی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی حکمتوں کا احاطہ کر لیا۔ ممکن ہے کہ ہم نے جس چیز کو حکمت سمجھا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت ہو، وہ بھی ہو، اور اس کے علاوہ بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے، یہ نہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ اسی وجہ سے ہے اور اس کو اس کے اندر منحصر کر دینا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں قرائن سے، حالات و واقعات سے حسن ظن قائم کرتے ہوئے اچھی حکمت تلاش بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کہنا یہ اسی پر ہے تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور چند ایک اور باتیں جو سوالات اس میں متعلق عام طور پہ ہوتے ہیں وہ چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اس کا جواب مل جائے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ لیکن اللہ خدا کے لیے اس میں ذات ہے، اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے، اللہ وہ ہے ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے پاک ہے، تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی یہ کیا نام ہے، صفت رزاقیت کے ساتھ متصف ہے۔ صفت رزاقیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا واضح ہے کہ اللہ پاک رزاق ہے، کہ وہی تمام کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک مخلوق کو جو رزق پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ رب تعالی کا کیا دیدار ممکن ہے؟ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ حاصل ہوگا۔ دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کلاس کا وقت بھی ابھی ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ابھی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔